ایک مجلس میں سوال کیا، ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ۔ اے ساتھیو، فتنوں کے بارے آپ کا ایک فرمان ہے، فتنوں کے بارے آپ کی ایک حدیث ہے، آپ میں سے وہ حدیث کس ساتھی کو آتی ہے؟ ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ۔ فتنوں کے بارے جو آپ کا فرمان ہے، آپ میں سے وہ فرمان کس کو آتا ہے؟ یہاں رک کر ہم نے ایک اہم ترین نقطے کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا ایک بدترین فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان، آپ کی حدیث صرف اللہ کے پیغمبر کے دور کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں مسائل تھے، آپ اپنی ذاتی رائے سے ان مسائل کو حل کرتے تھے، دین کو سمجھا جاتا تھا، قرآن نازل ہوتا، آپ ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کر دیا کرتے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک ہر دور کا جو مرکز و ملت ہوگا، وہ جو قرآن کو سمجھے گا اسی طرح قرآن کو سمجھا جائے گا۔ یہ بدترین فتنہ ہے، بدترین فتنہ۔ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی ڈالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، آپ کا ذاتی فہم ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ پہ دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ کتاب کا معنی ایک عام سا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ الحکمت سنت رسول اللہ، حکمت میرے پیغمبر کی سنت کا نام ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کا نام ہے، میرے پیغمبر کے فرمان کا نام ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا نام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کا فرمان بھی اللہ نے اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا کہ میرے پیغمبر کی وحی، میرے پیغمبر کا فرمان بھی ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہاں، الگ بات ہے اگر کسی شخص کا قرآن سے اختلاف ہو، وہ اس آیت کو سن کر سمجھ کر پھر اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان آج کے دور کے لیے حجت نہیں ہے، ہاں پھر اس کا الگ ایمان ہے، ہم اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر دنیا کائنات کا کوئی انسان جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، میرے پیغمبر سے محبت رکھنے والا ہے، اس کا یہ غلیظ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں ساری کی ساری کائنات کے اندر جتنی ہستیاں ہیں، عظیم الشان ہستیاں، اگر وہ عقیدہ رکھ لیں ان کی بربادی کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے۔